اپنے اس پریس کلب کو سنوار رہے ہیں، جس میں ہم سب لوگ بھی آپ کی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اگر سکھر پریس کلب کو دیکھا جائے، اور میں بہت سارے پریس کلبس میں گیا ہوں، تو اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے فضل سے اور آپ سب کی محنت سے سب سے بہترین اگر پریس کلب کوئی ہے تو وہ سکھر کا ہے. اس لیے نہیں کہ میرا شہر ہے، بلکہ اور اس میں آپ سب کی محنت شامل ہے. اور جو ہماری خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سائیں خورشید شاہ صاحب ہوں، ہمارے اسلام الدین شیخ صاحب ہوں، میں تو آپ کے ساتھ رہتا ہی رہتا ہوں، سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں. موجودہ بجٹ پر اگر بات کریں جو ابھی سندھ گورنمنٹ نے پیش کیا، تو خاص طور پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی ہدایات پر اور ان کے ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے ان تمام مشکلات کے باوجود کہ جب وفاقی حکومت سندھ کا معاشی قتل کرنا چاہ رہی ہو، اور وہ کر بھی رہی ہے اس طرح سے کہ پچھلے سال بھی ہمیں جو بجٹ ایلوکیشنز دی گئیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، اس میں 25% کمی کی گئی. اس موجودہ رواں سال میں آج باقی کچھ دن ہی رہ گئے ہیں 30 جون میں، آج کی ڈیٹ میں بھی 84 ارب روپے اس موجودہ رواں مالی سال میں ہمیں کم دیے گئے. ظاہر ہے اس سے افیکٹ آتا ہے جو ہماری ڈیولپمنٹ اسکیمز ہیں، دیگر جو ہم نے کام کرنے ہوتے ہیں عوام کی بہتری کے لیے، فلاح کے لیے، تو یہ ایشوز آتے ہیں. اس دفعہ بھی بہت سارے دعوے کیے گئے، وعدے کیے گئے، اعلانات کیے گئے، لیکن جو پی ایس ڈی پی بک ہے اس میں اگر سب سے کم حصہ دیا گیا تو وہ صوبہ سندھ کو دیا گیا. اور پھر ہمیں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی این ایف سی کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد یہ تو صوبائی حکومتوں پر منحصر ہے کہ وہ اپنا ترقیاتی بجٹ بنائیں. بالکل صحیح ہے، لیکن جو حصہ وفاق نے دینا ہے، جب دیگر صوبوں کو زیادہ اس میں اسکیمیں آتی ہیں، زیادہ فنڈ دیے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے جو صوبہ ملک کی معیشت میں 70% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اس کا اتنا تو حق ہے نا کہ اس کو کے شیئر کے مطابق اسکیمیں دی جائیں. ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک کے دیگر صوبوں میں جب اسکیمیں جائیں، وہ بھی ہمارے صوبے ہیں، ہمارے ملک کے صوبے ہیں، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. جب ہم اپنے حق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی یہ سندھ کارڈ استعمال کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم سندھ کارڈ استعمال نہیں کرتے، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ سندھ کی کاٹ نہ کریں. جو یہ کٹوتیاں کرتے ہیں ہر لحاظ سے، ہر معاملے میں، پانی ہو، یہ فنڈز کی ایلوکیشنز ہوں، بجٹ میں ہو، تو چاہے وفاقی بجٹ ہو، صوبائی بجٹ ہو، اس میں یہ اس طرح کے حالات پیدا کرتے ہیں. لیکن ان تمام مشکلات، ہرڈلز کے باوجود سید مراد علی شاہ سی ایم سندھ نے ایک بہت ہی بہترین بجٹ دیا، جس میں خاص طور پر عوام کے لیے بہت ساری چیزیں رکھی گئیں، اور غریب اور جو ہماری پاورٹی ایلیویشن کے جو پروگرام ہیں، اگر آپ مکمل طور پر ان کو پڑھیں گے بجٹ کو، تو اس میں بہت زیادہ اس پر فوکس کیا گیا. امپلائیز کی تنخواہیں جو ہیں 20% بڑھائی گئیں، حالانکہ ہر سال ہم یہ تنخواہیں بڑھاتے ہیں. وفاق نے پہلے نہیں بڑھائیں، اس دفعہ انہوں نے بڑھائی ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے 20% نہیں بڑھائے. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی ہدایات پر امپلائیز کی تنخواہوں میں یہ اضافہ کیا گیا. پھر جو منیمم ویجز ہیں، جو عام مزدور یا جو چھوٹے ملازمین ہیں، ان کی کم سے کم تنخواہ کہہ لیں، اجرت کہہ لیں، اس کو 25,000 تک کر دیا گیا، 17,500 سے بڑھا کر، کیونکہ مہنگائی اتنی ہے.
اس لیے ان بہت سارے پرابلمز کے باوجود ہم نے ایسا کیا. اور ترقیاتی کاموں میں اگر آپ دیکھیں تو اپروکسیمیٹلی تقریباً جتنی بھی تحصیلیں ہیں پورے صوبے کی، یا تعلقات کہہ لیں یا تعلقے تحصیلیں، ان سب میں آپ کو اسکیمز ملیں گی تاکہ وہاں پہ ترقی ہو. اور الزام لگا دیا جاتا ہے، پرسپشن کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ جی سندھ میں کچھ نہیں ہو رہا. میں دعوے سے کہتا ہوں، جو آن ریکارڈ بات ہے، کہ اس وقت بھی اگر کسی چیف منسٹر کی اور کسی صوبائی حکومت کی اگر کارکردگی کے لحاظ سے جو سب سے بہتر کارکردگی ہے وہ صوبہ سندھ کی ہے اور چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کی ہے. آپ چیک کر لیں جتنی ترقی یہاں پہ ہوئی. اب کسی کو کچھ نظر نہیں آتا. ہاسپٹلز میں جو سندھ گورنمنٹ کے لحاظ سے بنائے گئے ہیں وہاں پہ علاج بھی کراتے ہیں، پھر بھی ان کو نظر نہیں آتا کہ وہاں پہ کوئی ترقی ہوئی ہے. یہاں پہ صرف سندھ کے لوگ نہیں، پورے پاکستان سے لوگ آ کے NICVD کا جو ایک جال بچھایا ہوا ہے سیٹلائٹ کا اور دیگر چیزوں کا، یہاں سائبر نائف سے علاج ہوتا ہے، لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، دیگر بہت ساری جو چیزیں جو کسی اور صوبے میں نہیں ہیں. کسی اور صوبے نے اپنا ایئرپورٹ نہیں بنایا، ہم نے تھر میں اپنا ایئرپورٹ بنایا ہے. کسی اور صوبے میں پاور پلانٹ لگانے کے بعد ان کو جو پہنچائی جاتی ہے بجلی کسی اور جگہ پہ، پہلے کسی نے نہیں بنائی تھی. سب سے پہلے صوبہ سندھ نے بنائی ہے، جو ہم نوری آباد پلانٹ پاور جو ہے ہمارا وہاں سے، کہ الیکٹرک وہاں سے ہم لوگ دیتے ہیں، کیونکہ وفاقی حکومت میں کہا کہ جی ہمارا تو انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کو نظر ہی نہیں آتی. میں آپ کے توسط سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس نظر سے دیکھیں جس میں آپ کو نظر آئے کہ کچھ نہ کچھ یہاں پہ ہوا ہے اور بہتر ہوا. یہاں پہ آ کے بڑے دعوے کر دیے جاتے ہیں. کوئی وفاقی وزیر صاحب آ کے کہتے ہیں کہ جی سندھ پولیس جو ہے اس نے کچھ نہیں کیا. یہ توہین ہے ہمارے شہیدوں کی، ان شہداء کی جنہوں نے قربانیاں دی. یہاں پہ اگر امن ہے کراچی سمیت پورے سندھ میں تو وہ پولیس کی قربانیوں کی وجہ سے ہے، اور اسی وجہ سے یہ کامیابیاں ملی ہیں. کراچی میں تو بالکل رینجرز نے مکمل سپورٹ کی اور ان کے بھی شہید ہیں، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی کہتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جس طرح کا ماحول یہاں پہ تھا، جو کانوائے سسٹم کراچی کے علاوہ باقی پورے صوبے میں رائج تھے، دیگر یہاں پہ بہت زیادہ لا اینڈ آرڈر خراب تھا، وہ ہماری پولیس نے کیا، بہتر کیا اس کو. اور وہ ان کا اس طرح توہین کرتے ہیں ہمارے ان لوگوں کی قربانیوں کی. پھر 140A کا راگ الاپتے ہیں. 140A پہ اگر عمل ہوا تو صرف صوبہ سندھ میں ہوا، باوجود اس کے کہ کراچی کا میئر، حیدرآباد کا میئر، میرپور خاص کا چیئرمین اور جگہوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نہیں تھے. لیکن ہم نے ان کی جو میعاد ہے وہ مکمل ہونے دی. اس کے برعکس یہ جو بڑے چیمپئن بنتے ہیں بلدیاتی اداروں کے لیے، تھرڈ ٹیئر کی بات کرتے ہیں، انہوں نے پنجاب میں 2 سال رہتے تھے ان منتخب نمائندوں کے، ان کو ختم کر دیا. اب عدالتوں کے احکامات کے باوجود انہیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا. تو یہ ان کے دو رویے ہیں. اور پھر جو قومی اسمبلی میں ہوا، پوری تاریخ ہے اسمبلیوں کی، وفاقی ہوں یا صوبائی اسمبلیاں ہوں، کہ کبھی بھی ٹریجری بینچز سے اس طرح کی حرکات نہیں ہوتی. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ اس طرح ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ون ٹائم پارٹی ہے. ایک دفعہ آ گئی، لوگوں کو ماموں بنا کے RTS کے ذریعے کچھ لوگوں نے اور سپورٹ کر دی ان کو، جو اب ان سے بہت نالاں ہیں کہ کن لوگوں کو ہم لے آئے. وہ RTS سسٹم جو ہے وہ بھی بیچارہ چیخ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. اب یہ اس طرح کے حالات پیدا کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جس دن بجٹ اسپیچ تھی اس وقت اپوزیشن کے لوگ اپنے اپنی
جو ڈیسک یا بینچ یا سیٹوں پہ تھے وہاں سے احتجاج کر رہے تھے، کچھ خواتین نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے. تو حکومتی سائٹ کی جو خواتین ہیں جس میں ان کی وزراء بھی شامل ہیں، وہ جا کے ان سے پلے کارڈ چھیننا شروع کر دیا تاکہ کوئی لڑائی کا ماحول ہو، لیکن انہوں نے لڑائی نہیں کی جو اپوزیشن کے اراکین تھے. اور پھر نیکسٹ ڈے جب لیڈر آف دا اپوزیشن کی تقریر تھی تو آپ نے دیکھا کس طرح سے ہلڑ بازی کی گئی، کس طرح یہ تاریخ میں ایسا واقعہ جو ہے وہ نہیں ملتا کہ ٹریجری بینچز نے ایسا کیا ہو. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے ان کی تقریر جو ہے وہ 3 دن سے ابھی بھی چل رہی ہے، اور وہ ابھی بھی اس وقت بھی وہ تقریر کر رہے ہیں اور ظاہر ہے اپنا موقف پیش کر رہے ہیں. تو ان کو یہ اصل ایشو یہ ہے کہ یہ جو دعوے کیے انہوں نے کہ جی ہم نے بہت زیادہ بہتری لے آئے ہیں معیشت میں، وہ کچھ بھی نہیں. یہ جو اتنے ریکارڈ ہم نے وصولیاں کی ہیں اور پھر ہم نے ڈالروں کی بارش ہو گئی ہے ہم پہ، وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوئی. عام آدمی، اگر ایک عام آدمی اس وقت 2 وقت کی روٹی آرام سے کھا سکتا ہے، اپنے فیملی کی دوائیاں افورڈ کر سکتا ہے، بچوں کی فیسز دے سکتا ہے، بجلی کے بل، گیس کے بل آرام سے وہ ادا کر سکتا ہے، تو پھر تو یہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. ادروائز یہ بہت جھوٹ بولتے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں اور سفید جھوٹ بولتے ہیں. اور یہ لگتا ایسا ہے کہ یہ اس کو اپنا آخری بجٹ سمجھ رہے ہیں، اور یہ آنے والے دن جو ہیں یہ نئے الیکشن کے ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی شہید ہوں، وہ اس طرح کے حالات پیدا ہوں کہ یہ بعد میں ان کو رونے دھونے کا موقع ملے. لیکن پاکستان کی عوام نے ان کو پہچان لیا ہے اور وہ سمجھ چکے کہ ایسے جو اناڑی، نااہل اور پھر جو یہ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، اور جتنے ان کے کرپشن کے اسکینڈل آئے ہیں اس پہ انہوں نے کیا کیا، چینی، آٹا، دوائیاں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو گنوایا جا سکتی ہیں. صرف ایک نوٹس لے لیتے ہیں پرائم منسٹر صاحب اور چلیں، یہ کہتے ہیں جی پرائم منسٹر صاحب بہت ایماندار ہیں. مان لیتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب بڑے ایماندار ہیں، بڑے بھولے ہیں، بھولے بادشاہ ہیں. تو لیکن جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو دائیں بائیں ارد گرد لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، کرپشن میں ملوث ہیں، تو ان پر پراپر ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ اگر جہانگیر ترین صاحب کی بات ہو تو ایف آئی اے یا جو ایک آدمی مقرر کر دیا جاتا ہے، جے آئی ٹی نہیں بنائی جاتی. اپوزیشن کے لوگ ہوں تو جے آئی ٹی بنا دی جاتی ہے، اپیلوں میں چلے جاتے ہیں ادارے. یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. ان کے اپنے وزراء، ان کے اپنے لوگ جب اس طرح کی کرپشن میں ملوث پائے جاتے ہیں، جن کی رپورٹس ہیں جو سامنے آ چکی ہیں، لیکن ان پر ایکشن نہیں ہوتا. صرف ایک بات ہوتی ہے اور پھر ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر دی جاتی ہے کہ اس چیز کو کہیں اور ڈائیورٹ کر دیا جائے. تو اب ایسا ہونے والا نہیں ہے. میں دوبارہ اپنے مقصد پہ آتا ہوں کہ جو ہم نے بجٹ پیش کیا ہے اس میں ان تمام مشکلات کے باوجود پوری کوشش کی ہے کہ عام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور اپنے صوبے میں ترقی کی جائے. شاہ صاحب لمبا سوال ہے تھوڑا سا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ صدارتی نظام کے حوالے سے پاکستان کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور قومی اسمبلی کی بات جو آپ نے کی، قومی اسمبلی میں جس طرح سیاستدانوں کا رویہ تھا، سیاستدان ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا یہ اس کی کڑی ہے؟ ایک یہ بات. دوسری بات اسی کے ساتھ مرج ہے، وفاقی وزیر مراد سعید نے حکومت قائم ہونے سے قبل کہا تھا پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی، عمران خان حلف لے گی، پھر ڈالر گرے گی، پھر آئی ایم ایف کے منہ پہ مارے گی. تو اس پر اب اپوزیشن بات نہیں کر رہی کہ حالات بہتر ہو گئے، پاکستان کے اندر دودھ کی لہریں بہنا شروع ہو گئی ہے. کیا وجوہات ہے کہ اس پارٹی اس وقت مصلحت کا شکار ہے؟ دیکھیں کہ ایسے جو اناڑی، نااہل اور پھر جو یہ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، اور جتنے ان کے کرپشن کے اسکینڈل آئے ہیں اس پہ انہوں نے کیا کیا، چینی، آٹا، دوائیاں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو گنوایا جا سکتی ہیں. صرف ایک نوٹس لے لیتے ہیں پرائم منسٹر صاحب اور چلیں،
یہ کہتے ہیں جی پرائم منسٹر صاحب بہت ایماندار ہیں، مان لیتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب بڑے ایماندار ہیں، بڑے بھولے ہیں، بھولے بادشاہ ہیں، تو لیکن جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو دائیں بائیں ارد گرد لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، کرپشن میں ملوث ہیں، تو ان پر پراپر ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ اگر جہانگیر ترین صاحب کی بات ہو تو ایف آئی اے یا جو ایک آدمی مقرر کر دیا جاتا ہے، جے آئی ٹی نہیں بنائی جاتی، اپوزیشن کے لوگ ہوں تو جے آئی ٹی بنا دی جاتی ہے، اپیلوں میں چلے جاتے ہیں ادارے. یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. ان کے اپنے وزراء، ان کے اپنے لوگ جب اس طرح کی کرپشن میں ملوث پائے جاتے ہیں، جن کی رپورٹس ہیں جو سامنے آ چکی ہیں، لیکن ان پر ایکشن نہیں ہوتا، صرف ایک بات ہوتی ہے اور پھر ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر دی جاتی ہے کہ اس چیز کو کہیں اور ڈائیورٹ کر دیا جائے. تو اب ایسا ہونے والا نہیں ہے. میں دوبارہ اپنے مقصد پہ آتا ہوں کہ جو ہم نے بجٹ پیش کیا ہے اس میں ان تمام مشکلات کے باوجود پوری کوشش کی ہے کہ عام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور اپنے صوبے میں ترقی کی جائے. شاہ صاحب لمبا سوال ہے تھوڑا سا. سب سے پہلی تو یہ ہے کہ صدارتی نظام کے حوالے سے پاکستان کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور قومی اسمبلی کی بات جو آپ نے کی، قومی اسمبلی میں جس طرح سیاستدانوں کا رویہ تھا، سیاستدان ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیا یہ اس کی کڑی ہے؟ ایک یہ بات. دوسری بات اسی کے ساتھ مرج ہے، وفاقی وزیر مراد سعید نے حکومت قائم ہونے سے قبل کہا تھا پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی، عمران خان حلف لے گی، پھر ڈالر گرے گی، پھر آئی ایم ایف کے منہ پہ مارے گی. تو اس پر اب اپوزیشن بات نہیں کر رہی کہ حالات بہتر ہو گئے، پاکستان کے اندر دودھ کی لہریں بہنا شروع ہو گئی ہے. کیا وجوہات ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت مصلحت کا شکار ہے؟ دیکھیں، ہمارے تو چیئرمین بہت کھل کر بات کرتے ہیں، ایکوریٹ بات کرتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، جس میں انہوں نے جھوٹے دعوے کیے اور جس طرح کے یہ بیانات دیتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں، ان کو ظاہر کر دیا. جو چیئرمین صاحب یا ہماری پارٹی کی دیگر رہنما ہیں جن کی تقاریر ہوتی ہیں یا جو بولتے ہیں، اس میں ان چیزوں کو وہ بالکل بیان کرتے ہیں کہ یہ سارے ان کے جھوٹ ہے. اور آج پاکستان کا عام آدمی کتنی مشکل سے اپنا وقت جو ہے وہ کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے یا گزار رہا ہے ان کی وجہ سے. اور یہ سیاست بری نہیں ہے، سیاستدان بھی برے نہیں ہیں، یہ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ کوشچن اٹھایا جا رہا ہے. پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ جب اس طرح کے لوگ ہوں گے، جب اس طرح کی صورتحال یہ پیدا کر دیں گے، تو پھر یہ باتیں، یہ سوال، یہ ذہنوں میں اس طرح کی ویوز کہہ لیں یا اس طرح کی سوچ ضرور ابھرتی ہے. اس پر بھی ایک پوری ہوتا ہے، ایک لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں جو اس پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جی سکر کو بجٹ میں رکھا گیا ہے، سکر کے درمیانی کاموں کو. دوسرا میرا ہے گورنر راج کی بات چل رہی ہے کہ سندھ میں گورنر راج لگایا جائے، اس میں کیا ہی طریقے سے بتاتے ہیں کہ کیا. دیکھیں، شروع سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کوشش کی گئی کہ کچھ بھی ہو جائے سندھ میں وہ نہ بنے. اسی لیے اس طرح کے پرسپشن کریٹ کیے جاتے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے کہ جی یہ دیکھیں ان کی حکومت جو ہے کچھ نہیں کر رہی. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے احکامات، ان کے ویژن کی تکمیل کے لیے جو چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے اب کام کر رہے ہیں، یا جو گزشتہ حکومت رہی اس میں انہوں نے کام کیا، یا سائیں قائم علی شاہ صاحب نے جب کام کیے، تو اس کا پیرامیٹر کیا ہے، اس کا کیسے اندازہ لگایا جا سکے کہ ہم نے کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اس کا پیرامیٹر، اس کا ریٹرن جو ہے وہ ہے عوام کی عدالت. عوام میں جائیں گے، اگر ہم نے کچھ ان کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس کا ریٹرن ملے گا، ہمیں ان کی طرف سے جواب ملے گا کہ اگر ہم نے کام کیا ہے تو ہمیں ووٹ ملیں گے، کام نہیں کیا تو ہمیں ووٹ نہیں ملے گا. اب آپ دیکھ لیں کہ 2008 سے لے کر 2013 اور پھر 2018 میں سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ نشستیں ملی، اور پھر اس کے بعد آج تک جتنے الیکشنز ہوئے ہیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹس تھیں
یا کسی اور پارٹی کی سیٹ تھی، وہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں بھاری اکثریت سے جیتے ہیں، ان کو جنرل الیکشن سے زیادہ ووٹ ملے، اور جو ہمارے مخالفین ہیں جن کی اگر سیٹ تھی یا جنرل الیکشن میں انہوں نے جتنے ووٹ لیے تھے ان سے کہیں کم ان کو ووٹ ملے. تو یہ تو ہو گئے پیرامیٹر کہہ لیں یا جو کارکردگی ہے سندھ حکومت کی اس پہ. اس کا مقابلہ کر لیں وفاقی حکومت سے. وفاقی حکومت کو 2018 میں تو آر ٹی ایس نے جتا دیا، لوگوں کو ماموں بھی بنا دیا انہوں نے، اور یہ لوگ آ گئے. اس کے بعد جو اب بائی الیکشنز ہوئے ہیں پورے ملک میں، وہاں پہ پی ڈی ایم کی جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے وہ سب جیتے ہیں اور ان کو شکست ہوئی ہے. کے پی میں تو ان کی حکومت آج بھی ہے، پچھلی گورنمنٹ میں بھی تھی، وفاق میں بھی ان کی ہے، اپنی سیٹ وہاں سے یہ ہارے ہیں. یہ ان کی کارکردگی ہے. پھر پنجاب میں جتنے الیکشنز ہوئے پی ڈی ایم کے لوگوں نے جیتے، انہوں نے ہارے. بلوچستان میں ایک الیکشن ہوا وہ بھی انہوں نے ہارا. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہی مراد ہے، اس سے مراد وہ مراد سعید نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. جس طرح وہ جھوٹ بولتا ہے، اچھا وہ جھوٹ بولتا ہے اور پھر پرائم منسٹر صاحب اس کی بات آگے کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے اتنی روڈ بنا دی جتنی 1947 سے لے کر 2018 تک نہیں بنی تھی. مجھے آپ بتائیں، انہوں نے تو روڈیں روکی ہیں. انہوں نے ملتان سکھر جو تقریباً تیار تھا اس کو بھی ڈیلے کیا. پھر جو سکھر حیدرآباد جس کی اپروول، جس کا سب کچھ گزشتہ حکومت میں ہو چکا تھا، وہ آج 3 سال ہونے کو آیا ہے، ابھی تک اس کی صرف بات ہی ہو رہی ہے. یہ انہوں نے ڈیلے کی ہیں. پھر جو ہمارا یام شورو 7 جو روڈ ہے، جو ڈیولائزیشن جس کی کرانی تھی، جس کے پیسے سندھ گورنمنٹ نے 7 ارب روپے 2017 میں جمع کرا دیے، وہ انہوں نے آج تک اس میں نہیں بنایا. حالانکہ یہ انہوں نے بنانا تھا. ہم نے تو ایک اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، وہ نیشنل ہائی وے کا روڈ ہے، وہ سندھ گورنمنٹ کا روڈ نہیں ہے، لیکن ہم نے اس میں اپنا شیئر دیا اور پورے کے پورے پیسے دیے جو آج تک نہیں بنایا جا رہا. اب آپ نے سکھر کی بات کی تھی. اس بجٹ میں میں خاص طور پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، اپنے سی ایم مراد علی شاہ صاحب کا بھی، کہ انہوں نے ان تمام مشکل حالات کے باوجود سکھر کی ترقی کے لیے بہت زیادہ دیے ہیں اسکیمیں یہاں پہ. اور وہ میں آپ سے شیئر بھی کر دوں گا، جس میں اگر آپ 2-4 میں آپ کو جو بڑے پروجیکٹ ہیں وہ بتا دیتا ہوں. یہاں پہ جو ہماری تاریخی لینس ڈاؤن برج ہے، بیراج ہے، جو پھر ہمارا ریلوے والی برج ہے، ان سب کو بہتر کرنے کے لیے ایک تاریخی ایک ورثے ہیں یہ ہمارے، ان کے لیے اسکیم رکھی گئی. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے جس طرح کراچی میں اب تمام ڈسٹرکٹ ہو گئے ہیں، کل 2 ڈسٹرکٹ مزید بھی ہو گئے، اس طرح حیدرآباد، لاڑکانہ اور پھر سکھر کو بھی اس کے لیے پیسے اس میں فنڈز رکھ دیے گئے ہیں. پھر یہاں کی بہت ساری جو روڈ ہے، انفراسٹرکچر ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے، پھر میونسپل سروسز کو بہتر کرنے کے لیے. اور خاص طور پر میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جتنے بلدیاتی ادارے ہیں وہ سب فنڈز کی کمی کا شکار ہیں، اور جب وہ ریز ہوئے تھے جو پہلے ہوتے تھے ہر سال 10 سے 15%، وہ کئی سالوں سے نہیں ہوئے. تو ایک خطیر رقم پورے سندھ کے لیے اس میں رکھی گئی ہے. ظاہر ہے وہ سکھر کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. اس لیے بہت ساری اسکیمیں ہیں اور میں چاہوں گا کہ میں آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں. پھر ہمارے پینے کے پانی کا مسئلہ ہے جو سکھر شہر اور روڑی شہر کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے آلریڈی ہماری کچھ اسکیم چل رہی ہیں، ان پر فل ایلوکیشن بھی کی ہے، اور نئی اسکیم فلٹر کے لیے بھی ہم نے اس میں رکھی ہے. آپ دوستوں نے نشاندہی کی تھی پرانا سکھر کے روڈوں کے لیے، تو وہ آلریڈی وہاں پہ فنڈز رکھے ہوئے ہیں. اس دفعہ بھی اس کی فل ایلوکیشن تھی. وہاں پہ اصل ایشو یہ تھا کہ روڈ بنا دیے جاتے تھے لیکن ڈرینیج اور سویج کا سسٹم صحیح نہیں تھا، تو روڈ پھر خراب ہو جاتے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ پراپر اسکیم ہو گئی کمپلیٹ،
जो ड्रेनेज और सीवरेज की थी, अब रोड का काम है। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने, दोस्तों ने निशानदही की थी, उस पर वो अब काम शुरू होगा। और इसी तरह दीगर भी जो रोड है, फिर हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में ब्रिज भी यहाँ पे ला रहे हैं जो सखर और रोड़ी के लिए होगा, क्योंकि बैराज हमारा तारीखी विरसा है। इरिगेशन का एक कह लें 8वां अजूबा या 9वां अजूबा तो ज़रूर है कि इतनी बहुत बड़ी काश्तकारी, सिंध का एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे सैराब होता है और वहाँ पे एग्रीकल्चर होती है इससे, इसलिए उसको एज अ ट्रैफिक यूज़ करना बड़ा परेशान कुन है। फिर हमारा लैंसडाउन ब्रिज भी एक तारीखी हैसियत रखता है, तो इस वजह से बहुत ज़रूरत है एक ब्रिज की। एक वफाकी हुकूमत ने तो ऐलान किए थे, जब साईं खुर्शीद शाह साहब ने कहा था, उन्होंने मंजूर भी किया था, लेकिन उसके बाद उसको उन्होंने अप्रूव नहीं किया। तो अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी एक ब्रिज ला रहे हैं जिसकी काफ़ी सर्वे भी हुआ है, ताकि यहाँ के लोगों को आसानियाँ हों। रोडों के लिए आपने देखा हमारा सर्कुलर जो रोड कह लें, एक हमने बनाया है जो शिकारपुर से आकर और निकलता है, दूसरा भी बनाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटी हम दे सकें। शहर में पार्किंग का बहुत इशू है, तो पार्किंग प्लाजा की स्कीम इस दफ़ा हम लाए हैं ताकि यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट कर सके। इस तरह और बहुत सारी स्कीमें हैं। बहरिया टाउन मुतलिक अदालती का जांच जी मुतालबो करके वनी बहरिया टाउन में मुतलिक ये भी चेतो वनी सिंध हुकूमत सां गद है जो प्रिंटिंग प्रेस जो मालिक हुयो सदरुद्दीन फहीम, उनके भी दहशतगर्द करार नो है। सिर्फ उन बहरिया टाउन जा पैम्फलेट्स ठाया हुआ, ये छा सिंध हुकूमत जे एलिगेशन लगन पे उन कीअं बचो? ॾिसो, मां तव्हांखे हिकिड़ी शइ क्लियर करे छॾियां। सिंधी में आहे, सिंधी में अच्छा, एक चीज़ की वजाहत कर दूँ कि पहले तो हमें एक साइड पे आप कर दें। कभी सब कहते हैं कि भाई ये बहरिया के बड़े सपोर्टर हैं, फिर अगर जब ये वाक़या हुआ जहाँ पे ये उस दिन प्रोटेस्ट था और फिर जो घेराव जलाव हुआ, फिर कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी ने करा दिया बहरिया के ख़िलाफ़। पहले तो हमें एक साइड पे कर देंगे, हम हैं किस साइड पे? हम आवाम के साथ हैं, आम लोगों के साथ हैं, जो वहाँ पे रहने वाले जो गाँव हैं, जो बाहर रहते हैं, सबसे पहले हमारी हमदर्दी उनके साथ है। फिर जो बहरिया टाउन में कारोबार करने का सबको हक है, और जो अब वहाँ पे रहते हैं जिनको ये तकालीफ दी गई, उसमें आपके सखर के लोग भी हैं, उसमें आपके बहुत सारे लोग हैं, बल्कि जो हमारे दोस्त मेहरबान नेशनलिस्ट जो थे, उनकी बहुत सारे अजीज़ व अकारब भी वहाँ रहते हैं। तो वो अब नुकसान किसका हो रहा था? जो दुकानें या जो वहाँ पे नुकसान हुए, तो ऐसा नहीं। फिर इसी को बेस बना के वो जो हमारे दीगर लोग हैं जो हमेशा लिसानियत की बात करते हैं, उन्होंने उसको क्या रंग देने की कोशिश की। और फिर वो जो एहतजाज हो रहा था, उसमें जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लग रहे थे, तो वो जो लोग खड़े थे उनके हाथों में इख्तिलाफ की तस्वीर भी थी, और वो जो कुछ दूसरे नाम नहाद लीडर्स हैं उनकी तस्वीर भी थी। तो ये कौन सा नेक्सस है जो दोबारा सिंध को उस तरफ लेके जा रहा है जहाँ पे इस तरह के अंदेशा था जो पहले हम भुगत चुके हैं, जिसको बड़ी मुश्किल से मैं उन जो हमारे दोस्त हैं उर्दू बोलने वाले सिंधी, जिन्होंने इसको बड़ा गलत रंग देने की कोशिश की, वो जो एक लिसानी इसलिए मैं उनको लिसानी पार्टी अब कहूँगा कि वो अभी तक उस सोच पे ही कारबंद है। हमने सोचा था कि जब उन्होंने अपने उस कायद से, जिसके लिए जान भी देते थे, जो मंजिल नहीं वो कायद ही सब कुछ उनका था, जब उन्होंने कहा कि जी हमने उसकी चीज़ें देख ली कि जी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था, वो पहले जनूबी सूबे की बात करने के बाद उसने जिनापुर बनाना था। जब ये सारी चीज़ें आश्कार हुई और जो जलाओ, घेराव, बोरी बंद लाशें, बत्ते जो फैक्ट्रियों में लोगों को जला दिया गया, जो 12 तारीख को खून की होली खेली गई या दीगर चीज़, इसमें सब में वो मुलविस था, तो हमने उसको छोड़ दिया। अब हम पाकिस्तानी पार्टी हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उनको नफीस वज़रा कह दिया कि जी आप तो बड़े नफीस हैं। हमने भी उनको कबूल किया कि उन्होंने कायद के साथ साथ उस सोच को भी छोड़ा होगा, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि उन्होंने उस सोच को नहीं छोड़ा। वो आज भी उसी जनूबी सूबे की बात करते हैं जिसकी तान जिनापुर से मिलती है। वो ऐसा हम होने नहीं देंगे।
اور میں اپنے اردو بولنے والے بھائی بہنوں سے کہوں گا کہ آپ نے ان کو 2018 کی الیکشن میں ریجیکٹ کر دیا ہے. اب ان کے پاس تو کراچی اور حیدرآباد کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے. خدا را ان کے جھانسے میں نہ آئیں. آپ ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہیں, ہمیں اردو بولنے والوں کے لیے بہت عزت ہے, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے پورا پاکستان ایک ہے. اور اسی طرح میں اپنے سندھی بولنے والے سندھیوں سے کہوں گا کہ آپ بھی پاکستان کے خلاف جو ایک سازش ہو رہی ہے اس میں جو آپ کے جذبات بھڑکائے جا رہے ہیں, آپ اس کا حصہ نہ بنیں. ہم پاکستانی ہیں, ہم سندھی ہیں, اور سندھ وہ صوبہ ہے جس نے پاکستان کی قرارداد پاس کی تھی, تو ہم اس کے بانی ہیں, ہم پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں, تو ہم ہمیشہ اس کی بات کریں گے. اور یہ جس طرح کی آپ خود دیکھ لیں, جب وہ پروٹیسٹ ہوا, میں یہ سندھی بولنے والے اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں, اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ کیا وہاں پہ الطاف کی تصاویر اٹھا کر نعرے نہیں لگائے گئے؟ یا کس کی سپورٹ کریں گے اگر آپ ان لوگوں کی سپورٹ کریں گے؟ اور میں اپنے قوم پرست جو رہنما ہیں, جو پاکستان کی بات کرتے ہیں, آپ قوم پرست ضرور بنیں, آپ اپنے حق کی بات ضرور کریں, ہمیں آپ کے لیے بہت عزت ہے. لیکن جب پاکستان کے خلاف بات ہوگی تو پھر آپ سے دشمنی ہوگی, پھر آپ سے دوستی نہیں ہوگی. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را جو آپ کے سندھی بولنے والے ہر جگہ پہ رہتے ہیں, ان کو پھر اس طرف نہ دھکیلیں جہاں بڑی مشکل سے 80 کی دہائی سے ہم نے جان چھڑائی ہے. تو آپ اپنا رول ادا کریں. اور میں ان قوم پرست رہنماؤں کو اپریشیٹ بھی کروں گا جنہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ جلاؤ گھیراؤ نقصانات میں تھے, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو لوگ وہاں سے پکڑے گئے ہیں, جن کے کلپس, جن کے شواہد موجود ہیں, جنہوں نے جلاؤ گھیراؤ میں حصہ لیا ہے, اس کے علاوہ اگر کوئی اور پکڑا گیا ہے, کوئی بے گناہ پکڑا گیا ہے, وہ سب آزاد ہو جائیں گے. کیونکہ ان لوگوں کو نہیں چھوڑا جائے گا جن کے لیے مکمل طور پر ایک پروف موجود ہے, ایویڈنس موجود ہے کہ جنہوں نے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا ہے. تو ہم اپنی عوام کے ساتھ ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں, چاہے وہ لوگ جو بحریہ سے باہر والے رہتے ہیں وہ, یا جو لوگ بحریہ کے اندر رہتے ہیں, جنہوں نے اپنی جمع پونجی خرچ کی ہے, وہاں پہ رہتے ہیں. ہمیں ان کی حفاظت بھی کرنی ہے, ان کی سپورٹ بھی کرنی ہے. شاہ صاحب آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ سندھ بھر میں تجاوزات کے نام پر کارروائیاں ہو رہی ہیں, لوگ احتجاج کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, دھاڑے مار رہے ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں عدالتیں آخری سہارا ہوتی ہیں لوگوں کے لیے, لیکن سندھ میں خاص طور پر عدالتوں کے فیصلوں کی روشنی میں لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو لوگ جائیں کہاں, کس کے سامنے داد فریاد رکھیں؟ حکومت اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کی کیا پالیسی ہوگی؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی, ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے احکامات بالکل واضح ہیں کہ کسی کو بھی بے گھر نہ کیا جائے جب تک اس کو فیسیلیٹیٹ نہ کیا جائے. یہ جس طرف آپ کا اشارہ ہے, دیکھیں جج صاحبان, جسٹس صاحبان پر میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا, میرے لیے انتہائی قابل احترام اور عزت ہیں, اور میں ان کی فیصلوں کے خلاف کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. ہمیں اس پر ایک قسم کی ہو سکتے ہیں کہ ہمیں اس پر کوئی تشویش بھی ہو, ہمیں اس پر کوئی ایشوز بھی ہوں, ریزرویشنز بھی ہوں, لیکن ظاہر ہے ان پر ہم لوگ کمنٹ نہیں کرتے. کوئی ایسی بات ہوگی تو ہم ضرور اپیل میں جائیں گے, جو ایک قانونی راستہ اختیار کریں گے. لیکن میرے چیئرمین کی ہدایات ہیں کہ کسی کو بھی اس طرح بے گھر نہ کیا جائے جب تک اس کو فیسیلیٹیٹ نہ کیا جائے, ایکوموڈیٹ نہ کیا جائے. تو اس پر ہم کاربند ہیں. پہلے تو یہ آیا تھا جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, گجر نالہ, محمود آباد اور اورنگی نالے کی, کہ ان کو ایسے ہی اٹھا دیا جائے. لیکن میرے چیئرمین کے احکامات پر چیف منسٹر سندھ نے اس پر اسٹینڈ لیا. اور پھر میں یہ بات بھی کہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنے وفاقی وزراء کو کہا کہ لوگوں کو ضرور ایڈجسٹ کریں. تو ہم اسی پہ جا رہے ہیں. بلکہ یہاں پہ ریلوے نے سکھر میں یا دیگر علاقوں میں بہت اس طرح کی کارروائی کی. دیکھیں, جو ML1 کا روٹ ہے اس کے ارد گرد اگر کوئی انکروچمنٹ ہے تو اس کو یہ ہٹانے کے لیے ہم بھی ان کی سپورٹ کریں گے. لیکن صرف اسی چیز کو بہانہ بنا کر یا پوائنٹ آؤٹ کر اگر جو لوگ صدیوں سے وہاں پہ
رہتے ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا تو ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے. اور یہ جو زمین ہے اگر ریلوے کے آپریشنل مقصد کے لیے وہ کام نہیں آ رہی تو وہ سندھ گورنمنٹ کی ہے. یہ کان کھول کر سن لیں, ڈی ایس سکھر ہو یا ان کا جی ایم لاہور میں جو بیٹھتا ہے یا کوئی ان کا منسٹر صاحب ہو, یہ اگر آپریشنل اس میں نہیں آتی ریلوے کی زمین تو وہ صوبہ سندھ کی زمین ہے. اور ہمارے رہنے والے جو صدیوں سے یہاں پہ رہتے ہیں, برسوں سے یہاں پہ رہتے ہیں, یہ ان کا حق ہے اور ان کا حق ہم کسی کو چھیننے نہیں دیں گے. تھینک یو.